آزادی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن و فکر میں ہندوستان کا وہ نقشہ گردش کرنے لگتا ہے جس کی یاد آتے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ وہ قید و بند کی صعوبتیں، وہ لوٹ ماری، وہ خون خرابہ، وہ بے گناہ دیش باسیوں کو پھانسی پر چڑھا دینا، ایک ایسا ظلم کا ماحول جس کی یاد آتے ہی آنکھیں بے ساختہ اشکبار ہو جاتی۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت جس نے ان ظالموں کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ہمارے ملک کے جانباز سپاہی کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر ان لوگوں کو اس ملک سے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ انہی ناموں میں ایک نام ہے حضرت مجنو شاہ ملنگ علیہ رحمہ کا۔ انہی مجاہدین وطن میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو آج تاریخ بھلا دینا چاہتی، جن کی قربانیاں آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ان کی قربانیوں کے تذکروں سے تاریخ آزادی کے اوراق خالی نظر آتے ہیں، جن کو انگریزوں نے برٹش حکومت کا باغی اور زبردست دشمن مانا تھا۔ سن 1992 کے اکتوبر کے شمار میں پروفیسر سید محمد سلیم لکھتے ہیں کہ نوابزادی عبدالعلا نے جرنل ایشیاٹک سوسائٹی 1903 کے شمار میں بابا مجنو شاہ اور ان کے کلندر صفات فقراء کا حال اس طرح درج کیا ہے کہ یہ لوگ لمبے لمبے بال بڑھاتے ہیں، رنگین کپڑے پہنتے ہیں، لوہے کے چمٹے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر کچھ چاول اور گھی اور دودھ پر گزارا کرتے ہیں، گوشت اور مچھلی نہیں کھاتے ہیں اور شادی بھی نہیں کرتے ہیں۔ سفر میں ایک جھنڈا اٹھائے رہتے ہیں جس پر مچھلی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمیشہ ایک گروہ اور دست کی صورت میں سفر کرتے ہیں جس کو شاہ مدار نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ پہاڑی قبائل اور سپاہیوں کی تحریک 1733 عیسوی فقیر مجنو شاہ ملنگ مداری کی قیادت میں انگریزوں پر حملہ 1776 تک، پھر یہ سلسلہ 1882 تک جاری رہا۔ حضرت بابا مجنو شاہ مداری کو جنگ آزادی کا پہلا ہیرو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آزادی ہند کے لیے سب سے پہلے آپ نے ہی جنگ لڑی اور ملک واسیوں کے لیے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی۔ دور حاضر کے ایک محقق قلمکار پروانہ ردولوی نے ہفتہ روز نئی دنیا میں اس حقیقت پر سن 1994 عیسوی 16 اگست دہلی کا 1857 پر بہتر روشنی ڈالی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، غدر ہی عظیم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، بلکہ اس غدر سے پہلے ہی انگریزوں کے خلاف سن 1763 میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اس تحریک کے سب سے بڑے قائد بابا مجنو شاہ مداری تھے۔ ان کے خلیفہ جناب موسیٰ شاہ مداری، رمضانی شاہ مداری، ظہوری شاہ مداری، سبحان علی شاہ مداری، امو شاہ مداری، بدھو شاہ مداری، پیر گل شاہ، مطیع اللہ شاہ، انہوں نے 40-45 سال تک اس تحریک کو چلایا۔ ملک میں باضابطہ ان کی کوئی بڑی تنظیم نہ ہونے کے باوجود یہ فقیر گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اکساتے تھے۔ بابا مجنو شاہ مداری ایک زبردست تنظیمی صلاحیت کے مالک تھے۔ وہ مشکل حالات میں بے مثال شجاعت کا مظاہرہ پیش کرتے تھے۔ انہوں نے میکنزی کی فوج کو پے در پہ ہزیمتوں سے دوچار کیا تھا۔ سن 1769 میں فیصلہ کن شکست دی تھی۔ سن 1766 عیسوی میں کمانڈر کیہت کی فوج کو ذلت امیز شکست دی اور اس کا سر قلم کر دیا۔ سن 1971 میں بابا مجنو شاہ مداری نے اپنے مستان گڑھ کے قلعے میں مورچہ بندی کی اور لیفٹیننٹ ڈائلر کی فوج کے چھکے چھڑا دیے اور صوبہ بہار نکل گئے، جہاں کسانوں اور دستکاروں کے 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ 14 نومبر سن 1766 میں بابا مجنو شاہ مداری نے ایک بار پھر انگریز فوج کو ذلت امیز شکست دی۔ اس بار لیفٹیننٹ رابرٹ سن زخمی ہو کر بھاگا اور اس طرح بابا مجنو شاہ مداری انگریز فوج سے لڑتے رہے۔ 29 دسمبر 1786 میں آپ انگریز فوج سے لڑ اور زخمی ہوئے اور آپ مرکز پر انوار مکن پور شریف تشریف لیا۔ یہاں پر 3 انگریز بھائی رہتے تھے، نیل بناتے تھے اور ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی جس کے آج بھی نشان موجود ہیں۔ آج بھی یہ جگہ کوٹھی کے نام سے ہی جانی جاتی ہے۔ سنیوں کے مرکز مکن پور شریف میں انگریزوں کو دیکھ کر بابا مجنو شاہ مداری نے اپنے ملک کی محبت میں ایک انگریز پیٹر میکسویل کو مار ڈالا۔ بس پھر کیا تھا، وہ بھیانک تباہی کی کہ مکار انگریز فوج یہ ماحول دیکھ کر بھاگ گئی۔ سنیوں کا مرکز مکن پور شریف
آج خون سے رنگ گیا تھا۔ وہ بھیانک تباہی کی گئی کہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا۔ خانقاہ کی بیش قیمتی چیزیں لوٹ لی گئی اور بادشاہ ابراہیم شرقی کا پیش کیا گیا کوہ نور کا ہیرا بھی لوٹ لیا گیا۔ علماء و مشائخ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا۔ دارالنور مکن پور شریف کے کتب خانے کو آگ لگا دی گئی۔ 26 دسمبر سن 1787 میں بھارت کا یہ مرد قلندر شیر مدار انگریز فوج سے لڑتے لڑتے اپنی آخری سانس بھی وطن پر فدا کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ان کا مزار مکن پور شریف میں کوتوالی کے پیچھے موجود ہے۔